نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، آج میں آپ کے سامنے شب برات کی حقیقت اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، آج ہمارے معاشرے میں 2 راتوں کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، ایک شب برات اور دوسری لیلۃ القدر، لیکن اکثر لوگ ان دونوں راتوں کے بارے میں حقیقت اور فرق کو صحیح طور پر نہیں جانتے۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام سے اس رات کے لیے کوئی خاص نماز، خاص رکعتیں یا اجتماعی عبادت ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل علم فرماتے ہیں اس رات میں عام نفل عبادت، توبہ، استغفار اور دعا کرنا درست ہے، لیکن اسے باقاعدہ رسم اور لازم عبادت بنا لینا درست نہیں ہے۔ تو ذرا سوچئے، اب ہم لیلۃ القدر کی طرف آتے ہیں۔ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو قرآن کریم میں خود بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اور ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، جبکہ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ شب برات میں عام عبادت کی اجازت ہے، جبکہ لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر عبادت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے دونوں راتوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں تقدیر کے فیصلے شب برات میں لکھے جاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں جس بابرکت رات کا ذکر آیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں حکمت والا معاملہ طے کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جس بابرکت رات کا ذکر ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شب برات۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمیں چاہیے ہم شب برات میں عبادت بھی کریں، توبہ بھی کریں اور دعا بھی کریں، لیکن بدعات اور غیر ثابت طریقوں سے بچیں، اور خاص طور پر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی قدر کریں، کیونکہ یہی وہ رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ، خالص عمل اور سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔